بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل. کل پنڈی میں لانگ مارچ کا اختتام ہوا. جو لانگ مارچ پچھلے ماہ سے رواں دواں تھا، کل پنڈی میں پہنچ کے جو ہے وہ ایک عظیم الشان جلسے کی صورت میں اس کا اختتام ہوا. اور اب یہ ڈیبیٹ بالکل بیکار ہے کہ 10,000 لوگ تھے، 20,000 لوگ تھے یا 50,000 لوگ تھے. 75 جلسے کیے. 75 جلسوں میں ہر ہونے والا جلسہ پرانے جلسے کا ریکارڈ توڑتا رہا. ہر نیا ہونے والا جلسہ پرانے جلسے کو بریک کرتا رہا. اور کل جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد تعداد پہ جانا کہ جی 10,000 تھے، 20,000 تھے، 50,000 تھے، لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، سب سے بڑا جلسہ تھا، جس میں لوگ عمران خان صاحب کی محبت میں، اس نظریے پہ اور جو ایک جد و جہد ہے حقیقی آزادی کی، اس میں جو ہے وہ پہنچے. پورے پاکستان سے جو ہے وہ قافلے پہنچے اور ایک دن پہلے سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے. پنڈی میں 2-3 دن پہلے سے ہی جو ہے وہ ریلیاں نکل رہی تھیں. اور کل عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ان تمام محرکات کا ذکر کیا کہ جس رجیم چینج سے لے کے اور کل تک جو سانحات رونما ہوئے ان سب پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی. اس کے بعد ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ پہلے سے بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی میرے اوپر حملہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جی یہ مذہبی منافرت تھی اور یہ اس معاملے میں جو ہے یہ قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ حملہ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی. 4 گولیاں لگیں اور 3 ٹانگ میں تھیں اور ایک جو ہے وہ چھو کے گزر گئی تھی. 15 دن کا وقفہ آیا اور 15 دن کے بعد وہ حقیقی لیڈر، حقیقی آزادی مارچ کے اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے کل اپنی قوم کے درمیان موجود تھا. اور 15 دن کا جو یہ گیپ آیا، اس 15 دن میں بھی وہ اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے کسی نہ کسی صورت میں رابطے میں رہا. ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف وہ جو ثانیہ پاکستان جن کو لوگ کہتے، جن کی زبانیں نہیں تھکتی کہ جی نواز شریف ثانیہ قائد اعظم ہیں اور انقلاب کی علامت ہے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی امنگ ہے اور اس ملک کی قسمت وہ سنوار سکتا ہے. وہ دوائی لینے گیا تھا 15 دن کے لیے، اور وہ جو 15 دن کے لیے دوائی لینے گیا تھا وہ دوائی تو اس کو لندن میں بھی نہ ملی. حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہر پل بتایا جا رہا تھا کہ بہت خراب حالت ہے. ڈاکٹروں نے اٹھنے سے منع کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے چلنے سے منع کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے پھرنے سے منع کر دیا ہے. جیسے ہی بستر سے اپنے زور پہ اٹھ گئے، فوراً پہلی فلائٹ پاکستان کی لیں گے اور پاکستان پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ ثانیہ قائد اعظم ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تمام ہوٹلوں میں نظر آ رہے تھے، تمام اسپورٹس ایونٹ میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. گھر کے دروازے سے، ایون فیلڈ سے باہر آ کے روز میڈیا کو جو ہے وہ قصے سنا رہے ہوتے تھے اور یہاں بتایا جا رہا ہوتا تھا کہ جی حالت بہت خراب ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر کھڑے ہو سکتے تو پہلی فلائٹ لیتے اور پاکستان آ جاتے. 15 دن کے لیے یہاں سے دوائی لینے گئے تھے، پیرول پر، ضمانت پہ گئے تھے اور آج مفرور اشتہاری مجرم ہیں. اور دوسری جگہ، دوسری صورت، وہ شخص کہ جس کو تم نے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کری، تم اس کو اس کی عوام سے، اس کے لوگوں سے جو ہے وہ دور نہیں کر سکے. اور آج وہ شخص جس کو یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ بہت سخت بیمار ہے، آج وہ بما اہل و عیال یورپ میں
گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بلکہ گھوم بھی رہے ہیں، مزے بھی کیا کہیں کہ اس کو کہ گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ لندن اب ان کے لیے جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو ادھر ادھر در بدر جو ہے وہ بھٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ تو جو حقیقی لیڈر ہے وہ اپنی قوم کے درمیان ہے، اور جنہوں کا جینا مرنا اس ملک سے باہر ہے، جن کے کاروبار اس ملک سے باہر ہیں، جن کا پیسہ اس ملک سے باہر ہے، جن کے بچے اس ملک سے باہر ہیں، صرف اور صرف یہاں حکومت انہوں نے کرنی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حکومت کریں، یہاں سے پیسہ بٹوریں، کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، اور باہر جو ہے وہ اپنے اثاثے جو ہے وہ بنائیں۔ تو کل وہ حقیقی آزادی مارچ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود تھا، اپنی قوم کے درمیان موجود تھا، اور کل عمران خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا، اور وہ بڑا اعلان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر اسلام آباد جاتے ہیں تو یقیناً حالات کشیدہ ہوں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، اور یہ ہمارے فیور میں نہیں جائے گا۔ اور ایک طریقے سے یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا کہ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے اداروں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی معیشت جس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے، ان حالات کے بعد پاکستانی معیشت اور نیچے کی طرف آ جائے۔ تو خان نے اسلام آباد جانے کا پروگرام جو ہے وہ نہیں دیا اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اور اعلان کیا کہ ہم اس کرپٹ سسٹم سے، اس گندے سسٹم سے، اس غلیظ سسٹم سے باہر آ رہے ہیں، اور ہم تمام صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ اگر عمران خان صاحب نے کل جو یہ اعلان کیا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کی صفوں میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان عمران خان، آزاد کشمیر میں عمران خان۔ اب اتحادی جو حکومت ہے اس کے پاس آپشن نہیں بچتا اس کے بعد کوئی کہ وہ الیکشن اناؤنس نہ کریں۔ کہیں گے وہ ضرور جب تک عمران خان صاحب تحلیل نہیں کرتے ہیں اسمبلیاں کہ جی ہم یہاں الیکشن کروا دیں گے، اور ہم جو ہے نا خالی سیٹوں پر الیکشن کروا دیں گے، پر پاکستانی معیشت اس نہج پر ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا، معیشت یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا، اب آپ کے پاس آپشن نہیں رہتا کہ آپ اس حکومت کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں، کنٹینیو رکھ سکیں۔ تو اب آپ نے خان کے اس اعلان کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے، آپ نے الیکشن اناؤنس کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کل یہ سب کچھ ہوا ہے، کل عمران خان صاحب نے تمام تفصیلات بتائی ہیں، یہ اعلان کیا ہے، حقیقی آزادی مارچ میں جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کل ایک اور معاملہ ہوا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار ایف آئی اے نے کیا ان کے فارم ہاؤس سے، اور وہ وارنٹ لے کر آئے تھے، اور بتایا گیا کہ جی انہوں نے ایک دفعہ پھر معتبر اداروں اور کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور نازیبہ ٹویٹس بھی کی ہیں۔ اچھا، نازیبہ ٹویٹس، اگر آدمی اپنا غصہ بھی نکالنا چاہے، اگر آدمی اپنا غصہ کا اظہار بھی کرنا چاہے، تو اس ملک میں اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے کا جو ہے وہ اظہار کر سکے۔ آپ ایک آدمی کو گرفتار کر لیں، اس کو ننگا کر دیں، ظلم اس پر یہ ہو کہ جھگڑا آپ کا اعظم سواتی سے ہو سکتا تھا، اس کی نجی زندگی کی تصویر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنا لیں، وہ اس کو بیٹی کے نمبر پہ بھیج دیں، آپ اس کو اخلاقی طور پہ لوگوں کے سامنے ایسا کر دیں کہ وہ سر بھی نہ اٹھا سکے، اور اگر وہ شخص غصے میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے اگر ایک ٹویٹ بھی کر دے تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو کل کی ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور جو کل یہ سب کچھ ہوا ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی، اور اب دیکھیں کہ کل ان کو جو ہے وہ شاید عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کا ریمانڈ لیا جائے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کون سا وہ ٹویٹ ہے اور وہ کون سا تقریر ہے یا کون سی اسپیچ ہے کہ جس پہ اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسرا، اگر عمران خان صاحب کے کل کے جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑا باؤنسر مارا ہے، بڑا ایک ایسا سیاسی فیصلہ ہے کہ جس کی ہر تجزیہ نگار جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کہ تصادم کی طرف نہیں گئے، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کا جو ہے وہ اپنا اعلان کر دیا ہے. پارلیمانی پارٹیوں سے ابھی مشاورت ہونی ہے اور لوگ ابھی بھی جو ہے وہ یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ شاید پنجاب رک جائے گا، پنجاب ڈیزالو نہیں ہوگا، اور پنجاب ڈیزالو نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ شاید کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیں گے. تو یہ بتاتا چلوں کہ مونس الہی جو ہے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں خان کے ساتھ، اور جس وقت خان نے فیصلہ کر لیا تو یہ تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جانی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کہاں تک اپنی حکومت جو ہے وہ بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتی ہے. ویسے اب الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے، کیونکہ خان نے وہ پتہ جو ہے وہ کھیل لیا ہے کہ جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ خان ان حکومتوں سے چپٹا رہے گا اور ہمارا بھی معاملہ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، ہم بھی حکومت کرتے رہیں گے اور الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کروائیں گے. پر یہ قوم اب الیکشن مانگ رہی ہے. کل کے جلسے نے فیصلہ کر دیا ہے، کل کے جو تاریخ ساز جلسہ ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اب اس قوم کو جو ہے وہ الیکشن چاہیے، اور پیشگی بتا دیا ہے کہ آپ نے جس کو نکالا تھا، جس کو آپ نے رجیم چینج آپریشن کر کے نکالا تھا، اب 2/3 اکثریت لے کے آ رہا ہے. تو اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، اور انشاءاللہ العزیز دیکھیں اس ملک میں الیکشن کے بعد معاشی طور پر بھی استحکام آئے گا، سیاسی طور پر بھی استحکام آئے گا، اور اللہ رب العزت پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کرے گا.